السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی غفران فرام ریاض سعودیہ، آپ نے کہا ہندوستان انڈیا بھارت میں ایک جلسہ ہو رہا ہے جس کے تعلق سے اشتہار دیا، اطلاع دی مفتی محمد شامل صاحب آپ کے بھائی وغیرہ نے کہ اس میں خواتین کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے کہ خواتین کی آمد کے لیے خواتین آئیں اور جلسے میں بیٹھیں اور علماء کو سنیں۔ تو آپ نے کہا کہ مسجد میں نماز کے لیے تو دیوبندی اینڈ بریلوی عورتوں کا آنا درست نہیں سمجھتے اور منع کرتے ہیں، اور مفتی شامل صاحب وغیرہ بھی یا جو بھی دیگر دیوبندی بریلوی ہیں، جبکہ جلسے میں عورتوں کو انوائٹ کیا جا رہا ہے اور آؤ اور آپ کے لیے بھی انتظام ہوگا۔ جی ہاں، دیوبندی اور بریلوی دونوں خواتین کا نماز کے لیے مساجد میں آنا درست نہیں سمجھتے۔ وجہ یہی ہے کہ جناب اگر یہ مسجد آئیں گی تو فتنہ ہوگا، بقول دیوبندی اینڈ بریلوی۔ یہ دیوبندی بریلوی دونوں بھائی جو ہیں یہی کہتے ہیں۔ تو میں نے خود بذات خود بھی پاکستان میں کیو ٹی وی چینل پر یہ سنا کہ جناب عورتوں کو نماز کے لیے مساجد میں مسجدوں میں نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ کس پروگرام میں ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میل کا پروگرام ہو، مردوں کا، فیمیل خواتین کا پروگرام ہے، اور اس میں کوئی 5 کے قریب تو خواتین موجود تھیں اور خوب بن سور کر، پتہ نہیں وہ کتنی عمر کی خواتین رہی ہوں گی، اور لیکن یہ کہ جو انہوں نے میک اپ کر رکھا تھا، جو ان خواتین نے خود پہ ڈسٹمبر پینٹ کر رکھا تھا، تو جو ہے وہ خوب بنی سوری ہوئی عورتیں تھیں۔ درس کیا دیا جا رہا ہے؟ خواتین مسجد میں نماز کے لیے نہ جایا کریں، ان کا جانا الاؤڈ نہیں یا درست نہیں ہے۔ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر دراصل ان لوگوں کو نہیں ہے۔ جلسے میں خواتین کو بلانا ہو یا ٹی وی چینل پر خواتین کو بٹھانا ہو، وہاں ان کو فتویٰ نظر نہیں آتا، وہاں ان کو فتنہ نظر نہیں آتا۔ عورت مسجد جائے نماز کے لیے، یہاں ان پر مصیبت پڑتی ہے اور ان کو فتنہ بھی نظر آ جاتا ہے۔ جبکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند، صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے فقیہ المرتبت صحابی ہیں۔ فرماتے کیا ہیں؟ جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث کہاں کی ہے؟ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ عورت بھی مسجد نماز کے لیے جا سکتی ہے اپنے گھر کے سرپرست کی اجازت سے۔ باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، خاوند ہے، ان سے اجازت لے کر عورت بھی مسجد میں نماز کے لیے جا سکتی ہے۔ تو اللہ کے پاک نبی کیا فرماتے ہیں؟ عورتوں کو نماز کے لیے مسجدوں میں مت روکو، مسجدوں سے مت روکو، بلکہ صحابیات ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین وہ تو اعتکاف بھی مسجد کے اندر کیا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف اور سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 وانتم عاکفون فی المساجد۔ عورت مسجد کے اندر نماز کے لیے بھی جا سکتی ہے، اور آپ کا بھلا ہو عورت اعتکاف بھی مسجد کے اندر بیٹھے گی۔ ویسے بریکٹ میں یہ بھی سن لیجئے کہ گھروں میں کوئی اعتکاف نہیں ہوتا، یہ جو دیوبندی بریلوی خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، اعتکاف فقط مسجد میں ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی میں ایک عورت اماں جی وہ جھاڑو لگایا کرتی تھی، سبحان اللہ، صحیح البخاری۔ تو یہ تو پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جو تقوی کا اضافی حیضہ کہہ لیجئے ان دیوبندیوں اور بریلویوں کو پڑ گیا کہ عورت مسجد جائے تو فتنہ میں ہوگی، کیا نبی علیہ السلام کو یہ خبر نہیں تھی؟ تھی نا۔ جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو، تو کیوں روکتے ہو؟ یہاں مفتی ہوں، علامہ ہوں، خطیب ہوں، پروفیسر ہوں، دیوبندی اینڈ بریلوی، ہزاروں کی بیگمات مارکیٹ پہنچی ہوئی ہوتی ہیں،
وہاں فتنہ نہیں ہے، وہاں فتنہ نہیں ہے کہ وہاں سارے مومنین پھر رہے ہیں یغضوا من ابصارہم پر عمل کرتے ہوئے، عورتیں تمہاری جلسے میں جا رہی ہیں، وہاں فتنہ کوئی نہیں ہے، عورت تمہاری ٹی وی چینل پر بے پردہ آئی بیٹھی ہے، اور صرف بے پردہ ہی نہیں، اچھی طرح اپنے منہ پہ پینٹ کیے ہوئے، ڈسٹمبر لگائے ہوئے، میک اپ کیے ہوئے، وہاں کوئی فتنہ نہیں ہے کہ جو دیوبندی بریلوی یہ ٹی وی چینل دیکھ رہا ہوگا وہ آنکھیں نظریں نیچی جھکا کر دیکھ رہا ہوگا۔ اصل مصیبت کیا ہے؟ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ایسے بدبخت لوگوں کو دراصل نبی علیہ السلام سے دشمنی ہے۔ جو کام آپ نے کہا نا وہ نہیں کرنا، جو نہیں کہا وہ کرنا ہے، جو نہیں کہا وہ کرنا ہے، جس کام کا حکم نہیں دیا وہ تو یہ کریں گے، اور جس کا حکم دیا گیا وہ انہوں نے نہیں کرنا۔ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ کام کرتے ہیں جس کا کوئی حکم نہیں۔ تو اس لیے عورت مسجد جا سکتی ہے، عورت پردے چادر چار دیواری کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا مسجد کے اندر نماز کے لیے جانا درست، بلکہ سبحان اللہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی ہیں، پتہ ہے وہ کیا کرتی تھی؟ وہ فجر اور عشاء کی نماز مسجد میں جا کر پڑھتی، اور پوچھا گیا کہ کیا عمر نہیں روکتے رضی اللہ عنہ؟ تو کہا کہ عمر کو پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں روکنے دیتا، کیا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ وغیرہ۔ اچھا جی، اسی طرح عیدین میں تو نبی علیہ السلام کا حکم ہے، کوئی بی بی حیض والی ہے اس کو بھی لے کر آؤ، کوئی بی بی کے پاس پردے کے لیے چادر نہیں، وہ دوسری بی بی کے، وہ دوسری خاتون کی چادر میں اس کے ساتھ اوڑھ کر آئے۔ حیض والی کو نماز کی جگہ سے دور رکھو، وہ دعا میں شریک ہو جائے گی۔ جہاں شریعت نے حکم دیا وہ نہیں کرنا، اور جہاں حکم نہیں دیا وہاں یہ دڑا دڑ کیے جا رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے۔ جب پیارے نبی کی حدیث آ جائے اپنے مسلک کو پھینکیے پرے، دفع اور دور کیجئے اس چیز کو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ یہاں کیا ہے؟ مسلک نہیں بدلیں گے، مسلک نہیں چھوڑا جائے گا، فرقہ واریت پر ڈٹے رہیں گے، تقلید پرستی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے رہیں گے، خود نہیں بدلیں گے، مسلک نہیں بدلیں گے، قرآن کو اور حدیث کو بدلنے کی پوری کوشش کریں گے، ایڑی چوڑی کا زور لگائیں گے۔ ارے ظالم، کل قیامت کے دن اپنے نبی کے سامنے کس منہ لے کر تو حوض کوثر پر جائے گا؟ کیا یہ بوتھا، کیا یہ شکل، کیا یہ فیس اس قابل ہوگا کہ تو پیغمبر کی حدیث کا دنیا میں رہ کر رد کرتا رہا؟ تجھے شرم نہیں آئے گی، تجھے حیا نہیں آئے گی کہ جہاں تیرے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو، تو کیوں روکتا ہے؟ کیا تیرے اندر تقوی پیغمبر سے بھی ایکسٹرا آگ چکا ہے؟ تو پیغمبر سے بھی زیادہ متقی بن گیا ہے؟ تو اس لیے خاتون کا، خواتین کا، بیویوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا اجازت لے کر مسجد میں نماز کے لیے جانا درست اور صحیح ہے، بلکہ عیدین کے موقع پر تو یہ حکم بن جائے گا۔ صحیح بخاری بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب العیدین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو باعمل بنائیں۔ کیسے؟ اذا جاء الحدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلى الراس والعین، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے لوگوں وہ سر پر اور آنکھوں پر، یعنی حدیث کو اپنے سر کا تاج بنا لو، اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ بربادی ہی بربادی ہے تمہارے لیے۔ میں کہتا ہوں ایک طرف اللہ کی کل کائنات آ جائے
یہ 7 آسمان بھی لے آؤ، یہ 7 زمینیں بھی لے کر آ جاؤ، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، تمام اللہ کی مخلوق کو لے کر آ جاؤ، ان معزز فرشتوں سمیت علیہم السلام۔ ایک پلڑے میں اللہ کی ساری کائنات رکھ دو، ایک پلڑے میں کعبے کے رب کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھ دو، پیارے نبی کو رکھ دیا جائے، پلڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھاری ہوگا، اور یہ ساری کائنات اوپر کو اٹھی ہوئی ہوگی۔ ایک طرف پیارے نبی کا فرمان ہو، پوری طرف کل کائنات ہو، لوگوں ساری کائنات کو بیک کر دو، ساری کائنات کو پیچھ کر لو۔ اگر چاہتے ہو کہ اس دنیا میں، اس زمین پر، اس دھرتی پر اور قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، قیامت کے دن میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنے فرقے، اپنے مسلک، اپنی جماعت، اپنے امام کو پیچھے کر دو۔ جب آ جائے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، نہیں تو سراسر بربادی اور ہلاکت ہے۔ یہ قبر میں تمہارا امام، تمہارا فرقہ، تمہارا مسلک، تمہاری قوم، تمہارا قبیلہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو صرف یہی کام آئے گا۔ فرشتہ پوچھے گا اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر تیری زبان سے یہ جملے ادا ہو گئے کہ یہ میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی قسم تیری بلے بلے، تو کامیاب ہو گیا، تو خوشیاں منا۔ اور اگر پیارے نبی کی حدیث کو پیٹھ کیے رکھا، اپنے مسلک، اپنے فرقے، اپنی جماعت، اپنے امام کی وجہ سے تیری زبان سے یہ جملے ادا نہیں ہوں گے، اور پتہ ہے پھر کیا ہوگا؟ لوہے کے گرزوں سے تجھے مارا جائے گا، تو چیخے گا، پکارے گا، روئے گا، پیٹے گا، لیکن تجھے بچانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ اور تیرا یہ رونا اور چیخنا اور پیٹنا جن و انس کے علاوہ باقی مخلوق سنے گی۔ یہ تو قبر کا وحشتناک منظر ہوگا۔ اور درست سوال کا درست جواب نہ دینے پر تجھے دکھائی جائے گی، دیکھ رے مقلد، یہ تیرا جہنم کا ٹھکانہ ہے، یہاں سے اٹھنے کے بعد تجھے جہنم جانا ہے۔ تو کہے گا یا رب قیامت قائم مت کر، یا رب قیامت قائم مت کر۔ اگر تو نے دنیا میں، زندگی میں پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث کو سر کا تاج اور آنکھوں کا سرما بنا دیا، میں کہتا ہوں کعبے کے رب کی قسم، تجھے قبر سے ہی تیری جنت دکھائی جائے گی، تجھے تیری جنت تیری قبر سے دکھائی جائے گی، اور کہا جائے گا یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ تیرا مقام ہے۔ تو کہے گا یا رب جلدی قیامت قائم کر۔ اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ دنیا جہاں چیز ہے کیا، جنت اور حوران جنت تیرے ہیں۔ مصور کھینچ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔